الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام ساتھی درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ وسلم علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو، جس نے ہمیں انسان بنایا۔ کروڑہا درود تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو، جس نے ہم سب کو امت مسلمہ میں پیدا فرمایا۔ کروڑہا درود تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنی امت کے لیے پسند فرما لیا۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، ملت کے نوجوان ساتھیوں، آج کی جو گفتگو ہے اس کا عنوان ہے مہمان کا احترام۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا احترام کرے۔ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا احترام کرے۔ ارشاد باری تعالی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہمیں ہدایت اللہ نے کر دی کہ میرے نبی کا اسوہ حسنہ، میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔
مسلمانوں کے لیے سرکار کے آرڈر پر عمل کرنا جو ہے یہ لازم ہے۔ اگر وہ انکار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، اگر کوتاہی کرتا ہے اس میں، یعنی مہمان کا احترام نہیں کرتا، فرمان کو مانتا تو ہے لیکن عمل نہیں کرتا، تو گناہگار ہوگا۔ چونکہ یہ آرڈر جو ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے خود فرمائے ہیں، اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں درمیان میں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد آپ کے مرید خاص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کا استقبال اپنے دروازے پر کر، جب وہ جانے لگے تو دروازے تک اس کے ساتھ چل۔ کوئی سمجھ آئی ہے تو سبحان اللہ کہے۔ تمہیں فرقہ کبھی نہیں سنایا، سناتا ہو نبی کا ارشاد سناتا ہو اور اللہ کا قرآن سناتا ہو۔ اب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جینے کا طریقہ بتایا ہے۔ جب تمہارے علم میں ہو مہمان آ رہا ہے تو اپنے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ۔ آپ غور کریں، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ غیر رشتہ دار ہو، ملنے والا ہو، جس کی اطلاع تمہیں پہلے تمہارے پاس موجود ہو، اور اس کے استقبال کے لیے جب دروازے پر کھڑے ہوں گے وہ وہاں سے دے کر دعا بھی دے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق تو عمل کرے گا، اللہ تجھ پر رحمت کی بارش کرے گا۔ اور تمہارا مہمان اور میزبان کا تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ وہ جب اپنے گھر جائے گا وہ کہے گا میں زید کے دروازے پر گیا، میں نے اطلاع کر دی تھی، زید اس کے گھر والے اپنے دروازے پر کھڑے تھے، انتظار کر رہے تھے۔ اگر تو نے نیت یہ رکھ لی کہ سرکار کا آرڈر ہے، سرکار کا حکم ہے، جتنی دیر کھڑا رہے گا، جتنے سانس لے گا، ہر سانس کے بدلے اللہ تمہیں رحمت عطا فرمائے گا۔ اللہ تمہیں اگر خوشامد کے لیے کھڑا ہو گیا کہ وہ آ رہا ہے، وہ خوش ہو جائے گا، تو پھر تیرا کھڑا ہونا بیکار ہو گیا، تو رحمت سے محروم ہو گیا۔ اگر تو سرکار کے فرمان کے مطابق کھڑا ہوا تو تیرے دونوں کام ہو جائیں گے، جو تو چاہتا ہے وہ راضی ہو جائے، آنے والا بھی راضی ہو جائے گا، اور اللہ کے محبوب کا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ بڑی مشہور مثال ہے، کسی نے پوچھا تھا کہ تو نے یہ مکان بنایا ہے،
یہ روشن دان کس لیے رکھا ہے؟ کہا میں نے ہوا کے لیے رکھا ہے۔ پوچھنے والے نے کہا کاش تو یہ کہہ دیتا میں نے آذان کے لیے رکھا ہے، تمہیں ثواب مل جاتا۔ اس کو رکھنے کے وقت تیری نیت اذان سننے کی ہوتی، تمہیں ثواب مل جاتا، ہوا مل جاتی۔ اسی طرح تو استقبال کر، سرکار کے فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا ہے، اس نیت سے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، تو اللہ اس بندے پر خوش ہو جاتا ہے۔ اگر تو اپنے مالک کو خوش کرنا چاہتا ہے، راضی کرنا چاہتا ہے، اس کی خوشنودی چاہتا ہے، تو پیغمبر اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا تیرا کام ہے، رحمت کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ بلند آواز سے کہے تیری۔ تو یہ نظام جو ہے یہی نظام مصطفیٰ ہے۔ اس میں آپ نے یہ نہیں کہا، توجہ سے میری طرف دیکھیں، اس میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ آنے والا جو ہے رشتہ دار ہو، آنے والا جو ہے پرہیزگار ہو، آنے والا جو ہے تمہارا ساتھی ہو، آنے والا تمہارا ہم مجلس ہو، آنے والا متقی ہو، آنے والا امام ہو، آنے والا اپنا ہو۔ نہیں، کہا جو بھی تیرے دروازے پر چل کر آئے اس کا استقبال کرنا تیرا کام ہے، رحمت عطا کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ کی مخلوق سے محبت کر، اللہ کی رضا کے لیے محبت کر۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کسی سے محبت کر، تیرا ناراض ہونا بھی اس کی رضا میں ہو، تیرا راضی ہونا بھی اس کی رضا میں ہو۔ پھر فرمایا جب مہمان آ جائے تو پھر آپ اس کو کسی جگہ پر بٹھائیں جو اللہ نے تمہیں دی ہوئی ہے، بہتر جگہ پر بٹھائیں اور مہمان کی عزت کریں۔ آؤ میں تمہیں، سرکار کے مرید بڑے جلالی ہیں جن کے جلال سے آج بھی کفر کی دیواریں کانپتی ہے، کہ ان کے قلعوں کی دیواریں کانپتی ہے، اس کو کہتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں بتاتا ہوں کہ وہ مہمان کی عزت کیسے کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ خلیفہ دوم کے پاس گئے، اس وقت وہ امیر المومنین بھی ہے، وزیر اعظم بھی وہی ہے، صدر بھی وہی ہے، چیف آف آرمی سٹاف وہی ہے، اور مسجد نبوی کا امام بھی وہی ہے۔ جب وہ ہو گئے تو آپ نے اپنا تکیہ اٹھا کر حضرت انس کے پیچھے رکھ دیا، یعنی حضرت انس کو تکیہ عطا فرمایا۔ وہ جو تکیہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے، جیسا تکیہ تھا امیر المومنین نے دے دیا، اور ساتھ کہا اے انس کوئی مدینے کے شہنشاہ کی بات سنا، مدینے والے کی بات سنا،
کاش تم بھی یہ کہا کرتے کہ مدینے والے کی بات سنا، کوئی بات سنا دے بغداد والے کی سنا، تم کہتے اجمیر والے کی سنا، تم کہتے حجویر والے کی سنا، تم کہتے فرید الدین کی سنا، تو آج امت مسلمہ در بدر ٹھوکریں نہ کھاتی۔ اللہ اکبر۔ یار تم نے باتیں وہ سننی شروع کر دی، تم نے وہ باتیں سننی شروع کر دی جس میں کہتے نمکین بات کرنی ہے۔ میرے بھائی یہ تو میٹھی باتیں ملتی ہے مدینے والے سے، من کو ٹھارتی ہے مدینے والے کی باتیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے لے کر سرکار کے وصال تک سرکار کے ساتھ رہے، یہ سرکار کے وہ مرید ہے دنیا میں بھی ساتھ رہے، قبر میں بھی ساتھ پڑے ہوئے ہیں۔ سرکار فرماتے حشر کے دن بھی یہ میرے ساتھ ہوگا۔ کہا کوئی مدینے والے شہر شاہ کی بات سنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ سرکار دو عالم، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سرکار کا نام آئے مکمل درود پڑھا کرو، درود پڑھو گے تو بات بنے گی۔ جو سرکار کا نام آئے درود نہیں پڑھتا، مور ہے اس پر، وہ بخیل ہے۔ نہ بخیل بنو، سرکار کا نام آئے بلند آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار کا جب نام آئے، سرکار کا جب نام آئے سرکار پر درود پڑھا کرو۔ سرکار کا جب نام آئے درود پڑھا کرو، بلند آواز سے پڑھو درود۔ نہیں مزہ نہیں آ رہا، اللہ خوش نہیں ہوتا۔ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس میں خالق تمہارے ساتھ شریک ہو۔ یہ ایک درود ہے کہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور مومنو تم بھی پڑھو، پڑھو صلی اللہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا جب مسلمان کے پاس مسلمان بھائی آئے تو وہ اپنا تکیہ اٹھا کر مسلمان بھائی کو دے دے، اپنا تکیہ اٹھا کے مسلمان بھائی کو دے دے۔ مدینے کے تاجدار کا وصال ہو چکا ہے، وقت کا امیر المومنین ہے اور عمل کر رہا ہے سرکار کے ارشاد کے مطابق۔ سرکار کے ارشاد کے مطابق عمل ہو رہا ہے۔ اور دوسرا سرکار نے فرمایا جب مہمان جانے لگے تو دروازے تک اس کے ساتھ جانا۔ یہ یوں نہیں ہے کہ چہرے پر خوشی کے اثار نہ ہو، جب آئے تو خوش ہو جاؤ، جب جائے تو خوشی کے ساتھ روانہ کرو، روانہ کرو۔ اور دروازے پر جب وہ پہنچے تو مہمان سے کہو ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے۔ بلند آواز سے کہے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں والضحیٰ کے چہرے والا، تو سبحان اللہ کہنا ہے، والضحیٰ کے چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا،
ماسا کے کاجل والا، یاسین کے سہرے والا، علم نشرہ کے سینے والا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے تاج والا، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحا کی زبان والا، ید اللہ فوق ایدیہم کے ہاتھوں والا، علم نشرہ کے سینے والا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کے قدموں والا محبوب حضرت عبداللہ کہتے ہمارے گھر میں مہمان آئے۔ وہ کتنے مقدر والے ہیں جس گھر میں کالی کملی والا آتا ہے۔ آپ تشریف لائے، رہنے کے بعد اپنی سواری پر سوار ہوئے، ہم باہر دروازے پر چھوڑنے کے لیے گئے، میرے والد نے کہا، حضرت عبداللہ بن بصر کہتے ہیں میرے والد نے کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، لگام پکڑی سواری کی، ساتھ عرض کی اے میرے رسول میرے ماں باپ قربان جائیں، میرے رسول میرے ماں باپ قربان جائیں، ہمارے لیے دعا فرما دے۔ بلند آواز سے کہے تو معلوم ہوا اسوہ حسنہ یہ ہے، دروازے پر چاہے وہ سواری پر ہو چاہے وہ پیدل ہو، جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کو کہے ذرا ہاتھ اٹھا کے دعا کر۔ جب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا اللہ کی رحمت تجھ پر بھی، تیرے گھر والوں پر بھی، تیرے گھر پر بھی ہوگی۔ تو مدینے والے شہنشاہ کی سنت پر عمل کرے گا، ان کے صحابہ کے عمل کے مطابق عمل کرے گا، اللہ رحمت عطا فرمائے گا۔ مومنوں کی ماں، مومنوں کی حضور کی محبوبہ زوجہ، صدیق اکبر کی پیاری بیٹی، تیری اور میری ماں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے، ماں کہہ رہی ہے، کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بلند آواز سے کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تیری اور میری ماں بیان کرتی ہے، فرمایا سرکار دو عالم نے نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں مہمان آتے ہیں، جس گھر میں مہمان آتے ہیں، جتنا وقت میں، جس دور میں، جس وقت میں، جس زمانے میں وہ آتے رہیں گے، اس گھر پر اللہ کی رحمت ہوتی رہے گی، اللہ کی رحمت ہوتی رہے گی۔ آج تیرے گھر میں پیسے موجود ہیں، کوٹھی میں رہ رہا ہے، سواری بھی اللہ نے اچھی دی ہوئی ہے، سکون نہیں ہے۔ اس لیے سکون نہیں کہ تو نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنایا نہیں ہے، اللہ نے تجھ سے رحمت ہٹا دی ہے۔ اللہ نے رحمت ہٹا لی ہے۔ جس گھر میں مہمان آتا ہے رحمت آ جاتی ہے، جس گھر میں مہمان آتا ہے رحمت دے جاتا ہے، گناہوں کی معافی کرا جاتا ہے، رزق لے کر آتا ہے، اپنا رزق بھی اٹھا کر لاتا ہے، ہر ایک کو در مصطفیٰ سے رزق ملتا ہے، ہر ایک کو
سرکار کے در سے رزق ملتا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے، دیگر انبیاء کی زندگی دیکھیے، ہر نبی جو ہے وہ مہمان کا احترام کرتا ہوا نظر آئے گا، مہمان کا احترام کرتا نظر آئے گا۔ یہ ایسا عمل ہے جو انبیاء نے کیا ہے اور تو بھی کر لیا کر۔ فرقے کے گند کو تو اندر سنبھال کے رکھتا ہے، بغض کو بھی رکھتا ہے، تنقید کو بھی رکھتا ہے، جھوٹ کو بھی رکھتا ہے، کینے کو بھی رکھتا ہے، تنقید کو بھی رکھتا ہے، ان غلاظتوں کو اٹھا کر پھرتا ہے۔ کاش سینے میں تو نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو فٹ کیا ہوتا اور سنت پر عمل کیا ہوتا، آج تیری صورت کچھ اور ہوتی۔ آؤ نبیوں کے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں۔ میں اس شہر میں بھی گیا ہوں، اس جگہ پر گیا ہوں جہاں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ وہ آج بھی گھر جو ہے زیارت گاہ بن گئی ہے، جہاں اللہ والے آتے ہیں یا اللہ والوں سے نسبت ہو جاتی ہے، اس جگہ پر بھی رحمت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک آپ کے دسترخوان پر کوئی مہمان نہیں آ جاتا تھا۔ تو سبحان اللہ کہے گا، ہو سکتا ہے تمہیں بھی توفیق ہو جائے۔ پہلے لوگ مسجد میں مہمان بنتے تھے، کولویوں کی فرقہ وریت سے اب مجبوری ہوگی مسجد میں مہمان بھی نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ ہائے 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 ہائے، وہ مسلمان تھے قاری قرآن ہو کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مہمان کو لے کر آئے، دسترخوان بچھایا، خود پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا تو بھی پڑھ، اس نے کہا میں مانتا نہیں، پھر کہا پڑھ، اس نے کہا میں نہیں مانتا، اس نے کہا کہ پڑھ، کہا میں نہیں مانتا۔ وہ آدمی اٹھ کر چلا گیا، اٹھ کر چلا گیا۔ اللہ کی طرف سے پیغام آ جاتا ہے کہ جو تیرے دسترخوان پر، اے میرے خلیل، اے میرے پیغمبر، جو تیرے دسترخوان پر آیا تھا اس کی عمر کتنی تھی؟ کہنے لگے 70 سال ہوئے گی۔ جبریل سے کہنے لگے 70 سال اس کی عمر ہوگی۔ اللہ کا طرف سے پیغام آتا ہے، اے ابراہیم میں نے 70 سال اس کو روٹی دی ہے، اگر آج تیرے سامنے اس میرا نام نہیں لیا، 70 سال اس نے میرا نام نہیں لیا، میں اس کو روٹی دیتا رہا، کپڑے دیتا رہا، اس کی ضرورتیں پر پوری کرتا رہا، آج تیرے دسترخوان پر میرا بندہ آیا، تو نے اٹھا دیا کہ اس نے ایک مرتبہ بسم اللہ نہیں پڑھی۔ تیرا رب کتنا بندوں سے پیار کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے۔ آپ اسی وقت نکلے، اس کو تلاش کرنے کے بعد جب آپ اس کو جا کر ملے، اس کے بازو سے پکڑا یوں جیسا یار کا بازو پکڑتا ہے۔ کہا آنا، آ میرے دوست، اے میرے یار، آ کھانا کھا لے۔ کہا میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو نے اٹھا دیا،
اب کیوں آیا؟ کہا جس کو میں مانتا ہوں رب، جس کو میں مانتا ہوں اللہ، جس کو میں مانتا ہوں رزق دینے والا، پوری کائنات کو جو رزق دینے والا ہے، وہ کہتا تو نے میرے بندے کو کیوں اٹھایا؟ 70 سال اس کی زبان پر میرا نام نہیں آیا تھا، میں رزق دیتا رہا، آج اس نے نہیں لیا، تیرے دسترخوان پر تو نے اٹھا دیا، میرے ساتھ چل۔ اس کا یہ سننا تھا، وہ جانتا تھا 70 سال ہوش کے اس کے کبھی زبان پر اللہ یا رب نہیں آیا تھا، وہ تو بتوں کا پجاری تھا۔ کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر، پہلے توحید اور رسالت کی معرفت عطا فرما دے، پہلے کلمہ پڑھا دے، کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے کلمہ پڑھایا گیا پھر کھانا کھلایا گیا۔ اب اس بات کو سنانے کا مقصد میرا کیا ہے؟ تمہیں بتایا ہے کہ تمہارے دروازے پر غیر مسلم بھی آ جائے، مہمان بن کر محمد عربی کے غلام کے دسترخوان سے اس کو اٹھایا نہ جائے بلکہ کھانا کھلایا جائے۔ اللہ والے جو تھے، اجمیری تھا کوئی حجویری تھا، جتنے بھی اللہ والے تھے ان نے خانگاہیں بنائی ہوئی تھی۔ یہ بہت زیادہ تقریریں کرنے والے نہیں تھے، یہ جلسے جلسے نہیں کرنے والے تھے، یہ بس اللہ کے ساتھ لو لگائی ہوئی تھی اور مہمان نوازی کرتے تھے۔ پانی کے وقت پانی ملتا تھا، کھانے کے وقت کھانا ملتا تھا، کسی آنے والے کو دسترخوان پر یہ نہیں پوچھا جاتا تھا آنے والے تو مسلم ہے یا غیر مسلم۔ کھانا کھا کر ان کا طریقہ کار دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے۔